أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، چونکہ ہم نے آج ایک مخصوص موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات اور نوجوانوں کا مستقبل۔ دیکھیے، ہر انسان، ہر زیرو اپنی عمر کے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ اس کی عمر کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ عمر ہے جو ان بچوں کی ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عمر کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس عمر کے اس مرحلے کو اس کی لکھت پڑھت کی قید سے، اس کے حساب کتاب کی قید سے، اس سے پوچھنے اور مواخذہ کرنے کی قید سے اس کو آزاد کر دیا گیا کہ چھوٹے بچوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، ان سے پوچھ نہیں ہوگی، ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کو سزا نہیں ملے گی۔ عمر کا یہ حصہ پروان چڑھنے کے لیے ہے، یہ نشو و نما پانے کے لیے ہے، یہ حصہ گویا بڑا ہونے کے لیے ہے۔ پھر ایک دوسرا حصہ آتا ہے عمر کا، جہاں پر انسان ہماری اصطلاح میں بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس عمر کے اس مرحلے میں اس کی قوتیں بھی اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہیں، اس کے جذبے بھی بڑے اونچے ہوتے ہیں، اس کے جسم کی نشو و نما بھی اپنی تکمیل کو، اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس کی تمام جتنی صلاحیتیں ہیں اور اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی پوری انتہائی قوت تک پہنچ کر مکمل ہو جاتی ہیں ایک طرح سے۔ پھر یہ انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک نے عمر کے اس حصے کو ارذل العمر سے تعبیر کیا ہے کہ عمر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے کہ جب گویا، اور کہا کہ اس کے بعد ایک ایسا حصہ شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے جانا ہوتا ہے، جو کچھ اس نے پڑھا ہوتا ہے، پھر اس کے فراموش کر دینے کا وقت آ جاتا ہے، جو بڑھاپے کا ایک وقت آتا ہے جس میں دوبارہ سے اس کے اعضاء پر کہولت طاری ہو جاتی ہے، دوبارہ سے اس کے جسم پہ شکست و ریخ کے اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایک چیز غور کی ہوگی کہ اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے، جو بچوں کو لگتی رہتی ہے روزمرہ، گرتے بھی رہتے ہیں، کبھی کبھار ہڈیاں بھی ٹوٹتی رہتی ہیں، بچے اتنی جلدی ان کے زخم مندمل کیوں ہوتے ہیں اور اتنی جلدی دوبارہ ٹھیک ٹھاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور یہ بھی آپ نے بہت دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ بچہ چھت سے گرا اور اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ گرا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اسی کو ہڈی نہیں، اس کی نسبت بڑی عمر کے بوڑھے لوگ اگر غسل خانے میں بھی پھسل جائیں تو بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے، نہیں تو 1-2 ہڈیاں تو ضرور ٹوٹ جاتی ہیں۔ عام سننے میں آتا ہے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی اور ہڈی ٹوٹ گئی، چھوٹی سی ایک سیڑھی، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، یہ جو صرف 1 فٹ کی یا 6 انچ کی جو سیڑھی ہوتی ہے، اس سے پاؤں ذرا پھسلا اور 1-2 ہڈیاں ٹوٹ گئیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا اگر بچوں کی ہڈیاں اس طرح ٹوٹنے لگ جائیں جیسے بوڑھوں کی جس طرح گرنے سے ٹوٹتی ہیں، تو شاید کوئی بچہ دنیا کے اندر صحیح سالم نہ بچے، کیونکہ بچے دن میں 100 دفعہ گرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو قدرتی میکانیکی نظام ہے، جو فطری تغیرات ہیں یا جو فطرت ہے، وہ بچے کے جسم کی آبیاری کر رہی ہوتی ہے، وہ بچے کے جسم کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، اس کے جسم کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، اور بوڑھے کے ساتھ معاملہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس نے اپنا وقت گزار لیا اور اب مزید فطرت یا قدرت اس کو کوئی زیادہ لمبی چوڑی صحت کے اعتبار سے مہلت دینے کے لیے تیار معلوم نہیں ہوتی۔ یہ زندگی کی جو 3 ادوار ہیں، ان میں سے جو سب سے بہترین دور ہے، جو سب سے اچھا دور ہے، جس میں شاید انسان کچھ کر سکتا ہے، اور تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے کہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، جتنے انقلابات آئے ہیں، جتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، یہ اسی لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے جن کو ہم نوجوان کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے سارے کے سارے نوجوان تھے۔ آپ کی جانب سے مختلف موقعوں پر امیر بنائے جانے والے اکثر نوجوان تھے۔ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے والے اکثر نوجوان تھے۔ اسی طرح علم و دانش کی دنیا میں جن لوگوں نے اپنی مہارت کا، اپنی حذاقت کا، اپنی لیاقت کا، اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے، ان کی قابلیت کے آثار جوانی کے زمانے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور جوانی سے ہی ان کے سامنے کچھ چیزیں ایسی کامیابی کی چیزیں ان کو مل جایا کرتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی عمر اس پر گزرے گی مزید یہ آگے بڑھے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے دور میں بھی میں نے ایک دفعہ شاید یہیں پر اسی نشست کے اندر آپ کو اصحاب کہف کا قصہ بڑی تفصیل سے سنایا تھا، اور آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت کا حصہ پڑھا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ بھی اصحاب کہف سے متعلق ہے کہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اتنی انقلابی انداز میں توحید کا پرچم لے کر اپنے زمانے کے جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں غار میں جانے والے بھی نوجوان تھے، اور بعد میں پھر وہ جب نکلے اور جن کے احوال تھے، قرآن نے ان کو فتیہ کے لفظ سے، نوجوانوں کے لفظ سے ان کو مخاطب کیا یا ان کا تذکرہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ عمر کا سب سے بہترین حصہ ہے، اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ انسان سے جن چیزوں کا سوال ہوگا ان میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہے کہ جوانی کو کہاں پر کھپایا، جوانی کو کہاں پر لگایا۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے جو فضائل جہاں تک نوجوانوں کے آتے ہیں تو جن لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی اس کے اندر اس نوجوان کو کہا گیا ہے کہ جس کو برائی کی جانب بلایا جائے اور وہ اللہ کہے کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اس برائی کی دعوت کے اوپر وہ کوئی مثبت جواب نہ دے، اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ لوگ یقیناً ایسے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں جس کا نتیجہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا پر عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا غضب دنیا کے اوپر آ جائے عذاب کی شکل کے اندر، مگر چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو، جو اس کے غصے کو روک دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، کہ ان کی دنیا میں موجودگی، ان کا دنیا میں ہونا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دوسرا آتا ہے کہ چرنے والے جانور، یہ جو جانور دنیا میں گھومتے اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی ایک آڑ بن جاتی ہے۔ تیسرا آتا ہے کہ خمیدہ کمر والے بوڑھے، وہ بوڑھے جن کی کمریں جھک جاتی ہیں، اللہ جل جلالہ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاپے کی خاص طور پر جن کا بڑھاپا اسلام میں گزرا ہو اور پھر وہ بوڑھے ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ ان کے بڑھاپے کی رعایت فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھے۔ اور چوتھا آتا ہے خشوع و خضوع والے نوجوان، وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھتے ہیں، جو راتوں کو روتے ہیں، جو خشوع و خضوع والے ہیں، جن کی عبادتیں خشوع و خضوع والی ہیں، وہ باعث ہیں دنیا میں باوجود گناہوں کے عذاب اگر اس کے لیے مقدر ہو بھی جائے یا اللہ جل جلالہ کی سنت کے مطابق لوگ سوچیں کہ عذاب آنا چاہیے، تب بھی یہ طبقات کو دیکھ کر عذاب جو ہے وہ ٹل جایا کرتا ہے۔ تو اس طبقے سے ان حالات کے اندر جس سے ہم اپنی تاریخ کے ایک بڑے ہی بدترین آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں، پوری قوم، ہم جو لوگ سفر اسفار زیادہ کرتے ہیں تو زیادہ جانے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ پوری قوم ایک خاص قسم کی مایوسی کے اندر، ہر طرف مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بس کوئی ملک کے بارے میں مایوس ہے، کوئی مستقبل کے بارے میں مایوس ہے، کوئی دین کے بارے میں مایوس ہے، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ جا رہا ہے، وہ بالکل ڈہنے والا ہے، گرنے والا ہے۔ ان حالات سے قومیں گزرتی ہیں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ کسی قوم پر نہیں آیا، بہت ساری قوموں پر یہ حالات آتے ہیں، اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس سے نکلتی قومیں کیسے ہیں، جو اصل ہمارا موضوع ہو اور جس کے اوپر گفتگو ہو، جس پر بات ہو کہ جب قوموں پر ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اس سے نکلتی کیسے، اور وہ بھلائی کی جانب اور کامیابی کی شاہراہ پر ان کا سفر کیسے ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی دونوں اس بات کی شاہد ہیں کہ ان حالات سے قوم کو نکالتے تو نوجوان، انہی کی ہمت سے، انہی کی طاقت سے، انہی کی صلاحیتوں اور ان کی استعدادوں سے ہی قومیں اپنے بحرانی دور سے اور اپنے آزمائشی دور سے باہر نکلا کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے موقعوں پر بوڑھوں سے توقع رکھنا کہ وہ آگے بڑھیں گے یا بچوں سے توقع رکھنا ہے تو نادانی، یہ تو کام ہے ہی نوجوانوں کا۔ اب نوجوانوں کو اس نازک مرحلے کے اوپر کن صلاحیتوں سے اور کن مہارتوں سے ان کو لیس ہونا چاہیے، ان کے وہ کون سے ٹولز ہیں، ان کے پاس وہ کون سی چیزیں ہوں گی، وہ آلات کیا ہوں گے جس کے ذریعے سے وہ مشکل حالات سے نبرد آزما ہوں گے، ذاتی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی اور قومی زندگی کے اندر بھی۔ دیکھیے، اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، داخلی طور پر بھی، خارجی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، ملی اور قومی طور پر بھی، اور معاشرے کے اپنے جو سماجی مسائل ہیں اس کے اعتبار سے، ملک کو درپیش مسائل کے اعتبار سے، تو واقعتاً
بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی گھمبیر صورتحال ہے. اہل فکر و نظر جو کہلاتے ہیں وہ پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں. اور کتنی نامبارک بات ہے کہ اس ملک کی، دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس کی عمر کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کہ اس ملک کی 6 مہینے عمر باقی رہ گئی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی سال عمر باقی رہ گئی. آپ نے آج تک کبھی سنا دنیا میں؟ آج تک کسی ملک کے بارے میں یہ سنا ہے؟ سری لنکا یا بھوٹان یا مالدیپ جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے بارے میں بھی کبھی یہ سنا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ 6 مہینے بعد یہ نہیں رہے گا، یہ سال کے بعد یہ نہیں رہے گا؟ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے بارے میں بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ یہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کے اب 6 مہینے باقی ہیں. کوئی کہتا ہے اس کی عمر کے سال باقی ہے، کوئی کہتا ہے اب یہ ہونے چلا ہے، کوئی کہتا ہے اب یہ ہونے چلا ہے، یہ ہونے چلا ہے. آپ سارے اور ہم جتنے لوگ ہیں، اور خاص طور پر حساس لوگ، اس باتوں سے متاثر ہوتے اور بظاہر وہ کر کچھ نہیں پاتے. مگر یہ اس کا حل نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور یہ باتیں عام لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کرے گا تو فلانا کرے گا، کرے گا تو فلانا کرے گا، کرے گا تو حکومت کرے گی تو فوج کرے گی تو ادارے کریں گے، بیوروکریسی کرے گی. ایسے نہیں ہوتا میرے عزیزو. یوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا بے بس مخلوق پیدا کیا ہے کہ مجموعے وہ انسانوں کے کہ وہ اپنے حالات بدلنے کے بارے میں ان کی خواہش ہو اور وہ اپنے حالات کو بدل نہ سکے. اصل مسئلہ یہ کہ حالات بدلنے کے لیے ضرورت کن چیزوں کی ہے اور کن چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی سنت الہیہ عادت اللہ کیا جاری و ساری ہے کہ کن چیزوں کو اپنایا جائے تو اللہ جل جلالہ حالات کو بدل دیتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلی جو احساس ذمہ داری ہے وہ انفرادی سطح پر آپ کو پیدا کرنا ہو. ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے ان حالات کے بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، خواہ وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنے چھوٹے پیمانے سے کیوں نہ ہو، لیکن مجھے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کے ذریعے سے ان حالات میں تبدیلی آ سکتی. اس کے 3 چیزوں کے اوپر اگر میں بہت ہی مختصر کروں اپنی اس گفتگو کو تو 3 باتیں یاد رکھیے گا کہ وہ 3 ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع اس کے بغیر نہیں رکھ سکتے. نہ ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اسلامی معاشروں کے اندر کہ جو لوگ تبدیلی لائے، جو لوگ مصلح بنے، جو ریفارمر بنے، ان کے ہاں یہ 3 صفات بھی نہیں تھی اور ان میں تبدیلی آ گئی. ان 3 میں سے جو پہلی چیز ہے وہ تقوی اور دیانتداری ہے. پہلی چیز انہم فتیۃ کہا گیا نا، فتیہ کا مطلب ہے کہ نوجوان، کہ وہ نوجوان تھے. ان کی صفت پہلی کیا بیان کی گئی؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یعنی وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. یعنی ایمان اور تقوی والے، اور تقوی کی تعریف بڑی وسیع و عریض ہے، اس کے اندر ساری چیزیں داخل. تقوی اور دیانتداری. آپ اپنے معاشرے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے کرپشن کے ناسور کو دیکھ رہے ہیں. آج ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں ان حالات کے اندر، ان موجودہ حالات میں، جبکہ قوم کی نبض کس طرح چل رہی ہے اور قوم کتنی آسمانی اور زمینی آفتوں کا شکار ہے، ان حالات میں ہمارے ہاں جو وسیع پیمانے پر کرپشن ہوئی ہے، جن اداروں اور جن شخصیات اور جن وزارتوں اور جن اداروں کی، وہ آج کے اخبار میں بھی آتے ہوئے جہاز میں پڑھ رہا تھا کہ کہاں تک کس ادارے نے کس طریقے کے ساتھ اس گزشتہ 6-7 مہینے میں اس ڈوبتی ہوئی بظاہر کشتی کو مزید جنہوں نے اس کے پھٹے اکھیڑے، اور عجیب مدوں کے اندر کرپشن ہے. اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کو، اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے کا نام CDA ہے، کہ لوگوں کو اس ڈانسنگ فاؤنٹین، کوئی ہے، کوئی گھومنے والا، کوئی چلنے والا، کوئی چشمہ ہے، کوئی فوارہ ہے، ڈانسنگ فاؤنٹین کے نام سے 26 کروڑ روپے کا وہ لایا گیا ہے، اور اسلام آباد کے شہریوں کو اس کی تلاش ہے کہ وہ لگایا کہاں گیا ہے، جو معلوم نہیں ہے، کاغذات میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح اور بہت ساری لمبی تفصیل ہے جس کا ذکر کیا جائے. ان حالات کے اندر بھی یعنی یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی چیز کہ جس کو جہاں پر جتنا موقع مل رہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے اندر مصروف ہے. وہ اس قومی اداروں کو لوٹا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو. آپ کو پتا ہوگا کہ یونیورسٹیوں کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی املاک بیچیں، اور اپنا پتا ہوگا آپ کو معروف و مشہور مسئلہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں 10 ارب روپے کی کٹوتی کر دی گئی ہے کہ ہمارے پاس اب بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں. اور جن مدوں کے اندر پیسے موجود